کہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو سب سے بہترین عمل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کہا کہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اپنے وقت پہ نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور ہم نماز کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے اور ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی بڑی بات کہ وہ چیز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میرا سکون ہے، جو چیز مجھے سکون دیتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے، کولنس آف مائی آئیز، دیٹ از صلاح، دیٹ از نماز۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کیا ہم اس حدیث سے جو ہے وہ ہمیں انسپریشن نہیں پکڑنی چاہیے کہ نماز وہ اسٹریس ریلیزر ہے، وہ ذہن کا سکون ہے، زندگی میں سکون لانے کا وہ فارمولہ ہے جو ریولوشنری ہے، اسپیشلی آج کے دور میں جب سٹریس اتنا زیادہ ہے اور جب ہر انسان جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے، اور انسان کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کا۔ سو واٹ این ایزی وے اٹ از ٹو آفر صلاح، واٹ این ایزی وے اٹ از ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ 1440 منٹ ہیں دن میں، اس میں سے صرف اور صرف اگر ہم ہر نماز کے 10 منٹس لگائیں، منیمم 10 منٹس کہہ رہا ہوں، میکسیمم کچھ لوگ 20 منٹ بھی لگاتے ہیں جو مسجد میں ظاہر ہے جب نماز پڑھنے آتے ہیں 15 منٹ لگ جاتے ہیں، آپ چلے 15 منٹ لگا لیں دن کے، 75 منٹس، 15 انٹو 5 75 منٹس، 40 منٹس دن میں ہوتے ہیں، 1440 منٹس، اس میں سے اگر کوئی 75 منٹ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کو نہیں دے سکتا، کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنا ایزی ہو کر، کتنا ریلیکس ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نماز ٹھیک ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ مجھے نہ کہیں نماز پڑھنے کا۔ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں بات، جبکہ ہم لوگ وین اٹ کمز ٹو دنیا، اس کے لیے ہم ٹائم بھی نکال لیتے ہیں، 15 منٹ کیا 2 گھنٹے نکال لیتے ہیں، اور کسی بھی دنیاوی کام کے لیے، فن کے لیے، کسی پرسنل کام کے لیے ہم پورا دن بھی نکال لیتے ہیں۔ گیمنگ کے لیے ہم 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں گیمنگ کھیلنے کے لیے، بیکاز گیمنگ از سم تھنگ وچ گیوز یو ڈوپامین۔ سو وی کین ناٹ اسپینڈ 15 منٹس فار ون صلاح فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ 75 منٹس اے ڈے فار اللہ، فار ورشپنگ دا کریٹر اینڈ ٹو کنیکٹ ٹو دا کریٹر۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں نماز کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ What is that thing that stops us from worshipping Almighty Allah, from prostrating towards Almighty Allah, from connecting to Almighty Allah، جس کے بے تحاشا فوائد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں حدیث میں۔ So it is very difficult to understand for me کہ what's the reason that we don't pray۔ میں اگر اپنی بات کروں پاسٹ میں، مجھے میرے ٹین ایج یاد ہے، ایک تو لیک آف نالج تھا جس کی وجہ سے نماز کو اتنی ہم فوقیت نہیں دیتے تھے، نماز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے تھے، لیک آف نالج تھا، ہیڈ لیسنس تھی، کیئر لیسنس تھی۔ دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، ہم کہتے تھے کہ جی کوئی بھی نہیں پڑھتا تو بس ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ لائف سٹائل ہی ویسا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہیں ہوتا انسان، ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، ہر وقت گانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا، تو کہاں سے موٹیویشن آئے گی نماز پڑھنے کی۔ سو آئی تھنک کہ ریزنز یہی ہیں کہ ہیڈ لیسنس ہے، کیئر لیسنس ہے، لیک آف نالج ہے، اور دل بھی نہیں کرتا، جو سیدھی سی بات ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ بٹ اس کے جو فائدے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی آج میں کچھ حدیث پڑھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورچوز بتائے صلاح کے، جو امپورٹنس بتائی صلاح کی، اس پہ بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ لیکن اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ بہترین عمل ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے۔ تو پلیز اپنے مائنڈ کو پریپیئر کریں، اسے میسج دیں کہ سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی پورے دن میں نماز ہے۔ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف مائی ڈے۔ یہ آپ کو اپنے برین کو میسج دینا ہوگا، اس کو سمجھانا ہوگا۔ آپ کو ایک باقاعدہ چارٹ پیپر بنانا ہوگا جس میں آپ ریکارڈ کریں دن کا
کہ میں نے فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، ٹک لگاتے جائیں اور پورے منتھ کا ریکارڈ بنائیں ان آرڈر ٹو اچیو کنسسٹنسی. شروع میں اگر دل نہیں کرتا تو تب بھی پڑھنی ہے، بیکاز اٹ ہیز ایمینس بینیفٹس. ہم دنیا کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن چونکہ ایکسپرٹس نے ہمیں ان کے بینیفٹس بتائے ہوتے ہیں اس لیے ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، اگر دل نہیں بھی کر رہا تو بینیفٹس تو بہت زیادہ ہیں نا. تو یہاں پہ دنیا کے مخلص ترین انسان، سنسیئر ترین انسان، جن سے زیادہ سنسیئر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے رسول، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں، وہ آپ کو بینیفٹس بتا رہے ہیں صلاح کے، تو ان پہ یقین کر کے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے. کیا ہمارا اپنے نبی پہ یقین نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آئز کی کولنس ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو انسانوں سے ہوگا وہ نماز ہوگا، جس کی نماز اچھی اس کے سب اعمال اچھے، جس کی نماز نہیں ٹھیک، یعنی نماز نہیں ٹھیک سے مراد ہے نماز پڑھی تھی لیکن ٹھیک نہیں ہے، تو واٹ اباؤٹ دوز جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت سیریس میٹر ہے، ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اسی لیے اسپیسیفکلی آج کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے اور نماز اس لیے رکھا ہے کیونکہ میرے نزدیک اگین یہ کہوں گا کہ نماز بہترین ایکٹیویٹی ہے کریکٹر بلڈنگ کی. نماز بہترین ایکٹیویٹی ہے پرسنالٹی گرومنگ کی، کیونکہ اس میں آپ اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، آپ کا مائنڈ کھلتا ہے، آپ پیور فیل کرتے ہیں، آپ اسپرچول فیل کرتے ہیں، آپ ایزی فیل کرتے ہیں، آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. سو یہ بات کہنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں نماز میں نے پڑھی تھی میرا فلانا کام نہیں ہوا، یا میری زندگی تو مشکل ہے ابھی تک پھر میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہی غلط ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ فلانا کام ہم نے کرانا ہے، نماز اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کی ورشپ ہے. نماز ہم اپنی پرسنالٹی گرومنگ، کریکٹر بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے گا نماز پڑھ کے. دیکھیں دعا تو ہم کریں گے، اب دعا قبول ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. اس لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میری لائف ابھی تک ڈیفیکلٹ ہے اور مجھے فلانی چیز نہیں مل رہی تو میں نماز کیوں پڑھوں. دس از ویری سیڈ اینڈ اٹس اے ویری رانگ کانسیپٹ، اور ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بہت پایا جاتا ہے. اس لیے فرسٹ پریفرنس شوڈ بی گیون ٹو صلاح.